آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پی جی ٹی اور ٹی جی ٹی کا سلیبس۔ ہم بہت جلدی میں آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ اخبار کی کٹنگ دیکھ پا رہے ہیں، 2016 میں جو درخواستیں بھری گئی تھیں، یعنی جو اندراج ہوئے تھے، ان کے امتحانات کا اعلان اب 27، 28، 29 ستمبر 2018 کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ کل جگہیں 9294 ہیں۔ آن لائن درخواستیں جون 2016 میں بھری گئی تھیں۔ تاریخ امتحان 27، 28، 29 سپٹمبر 2018 کو ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پی جی ٹی کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سلیبس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اور یہ والا بھی جو کہ دیوناگری میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں پرنٹنگ کی بہت سی غلطیاں بھی ہیں، لہذا آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسے اردو رسم الخط میں تبدیل کر دیا ہے، اور جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو سکا غلطیوں کا سدباب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، پہلا نمبر ہے اردو ادب کی تاریخ کا۔ اس میں ہے اردو کی ابتدا اور ارتقاء، بریکٹ میں مختلف نظریات، یعنی یہ اشارہ ہے ان نظریات کی طرف جو اردو کی ابتدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ٹاپک پر تاریخ اردو زبان کے نام سے ہمارے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 8 تک ہیں۔ اس کے بعد اس میں دکنی اردو، نظم و نثر، شمالی ہند میں اردو ادب کا ارتقاء، نظم و نثر۔ اس سے ان کی مراد ہے کہ دکن میں اردو کی دونوں لحاظ سے شاعری بھی اور نثر بھی، اسی طرح شمالی ہند میں اردو ادب کا ارتقاء، دونوں لحاظ سے امتحان کی تیاری کرنی ہے، شاعری کے معاملے میں بھی اور نثر کے معاملے میں بھی۔ اس کے بعد اردو نثر کا ارتقاء، اس کے اندر دکنی اردو یا شمالی ہند میں اردو کی قید نہیں ہے، اردو نثر کا ارتقاء اور اسی طرح اردو شاعری کا ارتقاء۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اصناف نثر، بریکٹ میں ہے تعریف اور ارتقاء۔ اس میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اصناف نثر داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے طنز و مزاح، خطوط، مضامین، سوانح نگاری۔ اس کے بعد نمبر 3 پر اصناف نظم ہیں، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، نظم، رباعی۔ ان سب کے اندر ہمیں چاہے اصناف نثر ہوں یا اصناف نظم ہو، ہمیں ان سب کی تعریف کو یاد کرنا ہے، تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی داستان، ناول، افسانہ وغیرہ یا غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، ان کی کیا تعریف ہے، اور مثالیں وغیرہ یاد کر لینی ہیں۔ اس کے بعد علم بدیع، اس میں یہ کہتے ہیں مشہور صنعتیں، تو جو مشہور صنعتیں، اس میں ہماری رائے ہے کہ جو اب تک پڑھی ہوئی کتابوں میں مشہور صنعتیں ہیں آپ انہیں تو اچھی طرح یاد کر لیں، اس کے علاوہ جو بھی ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد علم بیان، یعنی تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل وغیرہ۔ اب چھٹے نمبر پر ادبی معلومات ہے، یہ بہت زیادہ خاص ہے۔ اس میں ہے مشہور کتابوں کے مصنفین کے نام، جو بہت مشہور کتابیں ہوئی ہیں ان کے مصنفین کے نام ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ سوال ان پر آ سکتا ہے کہ فلاں کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ اسی طرح مشہور مصنفین کے کتابوں کے نام، تو اس میں سوال میں مصنف کا نام دیا جا سکتا ہے اور اس کی کتاب کی نشاندہی کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مشہور ادبی انعامات، جو ادبی انعامات وغیرہ ہیں وہ کس ادیب کو کس سن میں ملا ہے اور کس کو ملا ہے، اس کا نام وغیرہ، یہ سب ہر سال انعامات پانے والے ادیبوں، شعراؤں، نثاروں یا دیگر ادبی فنکاروں کے نام، جن کو ہر سال انعام وغیرہ دیا جاتا ہے، ان کا نام ایگزام میں آ سکتا ہے کہ یہ انعام اس سال کس کو دیا گیا، یا اس فنکار کا نام لے کر کہ انہیں کس سال میں کون سا انعام دیا گیا، تو یہ سب ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اردو کے رسائل، رسالے وغیرہ، اخبارات اور ان کے ایڈیٹروں کے نام، اردو اکیڈمیاں، اردو کتب خانے، لائبریریز
اور اس کے علاوہ مشہور ادیبوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ ہمیں یاد کرنی ہے. اور اس میں آخر میں ہے غلط اشعار اور جملوں کی اصلاح. اس سلیبس میں اگر آپ کو ہم سے کچھ مدد چاہیے ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اب اسی طرح سے ایک نظر ٹی جی ٹی کے سلیبس پر بھی ڈال لیتے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ٹی جی ٹی سلیبس حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو تحقیق کی تو اس میں دیکھا کہ ٹی جی ٹی کا سلیبس ایل ٹی گریڈ کے سلیبس کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ آخر میں 2 عنوانات یا 2 مضمون بڑھا دیے گئے ہیں جن کی تفصیل ہم اس میں بتائیں گے. اس میں بھی پرنٹنگ کی غلطیاں بہت ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، جو ہم نے اپنی حد تک دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے بھی اردو رسم الخط میں تبدیل کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں. پہلا نمبر ہے اردو زبان کی مختصر تاریخ، پیدائش اور ارتقاء. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں دہلی اور لکھنؤ کے دبستان شاعری، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ. اور پھر ہے اردو شاعری کا ارتقاء. اس کے بعد اردو اصناف یعنی اصناف نثر اور اصناف نظم. تو اصناف نثر میں کہتے ہیں داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، جو اس سے پہلے پی جی ٹی کے سلیبس میں بھی گزر چکا ہے. اسی طرح اصناف نظم میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی نظم وغیرہ. اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے ترقی پسند تحریک، ابتدا اور ارتقاء. ترقی پسند تحریک کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے، اس کی ابتدا اور اس کا ارتقاء اور اس میں کون کون لوگ اس کے ممبرز وغیرہ رہے ہیں، یہ سب کچھ. اس کے بعد 6 نمبر پر مشہور کتب یعنی باغ و بہار، فسانہ عجائب، فسانہ آزاد، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، ہماری شاعری وغیرہ. ان کے مصنفین کے نام یاد کرنے ہیں. باغ و بہار کے مصنف میر امن ہیں، فسانہ عجائب کے رجب علی بیگ سرور ہیں، فسانہ آزاد کے پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، شعر العجم کے علامہ شبلی نعمانی ہیں، موازنہ انیس و دبیر کے بھی علامہ شبلی نعمانی ہیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پر اردو مصنفین اور شعراء، ان کو ہمیں تیار کر لینا ہے. مشہور مصنفین میں کہتے ہیں میر امن، رجب علی بیگ سرور، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد حسین آزاد. اور اسی طرح مشہور شعراء میں کہتے ہیں میر تقی میر، ذوق، مرزا غالب، مومن خان مومن، علامہ محمد اقبال، برج نارائن چکبست، اکبر الہ آبادی، فراق، فیض جوش وغیرہ. اس کے بعد 8ویں نمبر پر قواعد اردو کی باری ہے. اس میں زمانہ یعنی ماضی، حال اور مستقبل، تذکیر و تانیث، جسے ہم تذکیر و تانیث میں فیملین اینڈ میسکولین جینڈرز وغیرہ کو تیار کر لینا ہے. اردو میں تذکیر اور تانیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واحد جمع، اسم، ضمیر، صفت، فعل، محاورے اور کہاوتیں، یہ سب ہمیں تیار کر لینے ہیں. اس کے بعد 9ویں نمبر پر علم بیان ہے. اس میں تشبیہ اور استعارہ 2 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن کنایا اور مجاز مرسل پر بھی دھیان دیا جائے. 10ویں نمبر پر علم بدیع میں تجنیز، حسن تعلیل، تلمیح، تضاد، لف و نشر کے نام ہیں، جبکہ پی جی ٹی کے سلیبس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ مشہور صنعتیں. تو ہم ان کے علاوہ بھی اور مشہور صنعتوں کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد 11ویں نمبر پر دور جدید کے مشہور ادیب، شاعر، نثار، نقاد، مورخ، محقق وغیرہ، اختر الایمان، ناصر رضا کاظمی، شہریار، میراجی، نون میم راشد، پروفیسر احتشام حسین، شمس الرحمان فاروقی، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، ڈاکٹر محمد حسین، ڈاکٹر محمد حسن. اس کے بعد 12ویں نمبر پر اخبارات و رسائل، جیسا کہ پی جی ٹی میں بھی ہم نے دیکھا تھا. اور آخر میں انہوں نے جو بڑھایا ہے، جن 2 مضمون کی ہم بات کر رہے تھے، وہ مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار. تو یہ تھا ٹی جی ٹی کا سلیبس. اس میں بھی اگر آپ کو ہماری کچھ مدد چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے لے سکتے ہیں، اور زیادہ تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں یا کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں عرض ہے کہ یہ سب ہماری تحقیق کے مطابق ہے، جس میں غلطیوں کے امکان باقی ہیں. ویسے تو ہم نے اپنی کوشش سے غلطیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے،
لیکن پھر بھی بشری تقاضوں کی وجہ سے کہیں کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے، تو آپ اس کے لیے کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ سے اگر سلیبس حاصل کر سکیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور تمام ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔